زمانہ گزرا کسی ملک میں ایک گاؤں تھا جس میں کسان اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام لالا تھا اور وہ 15-16 سال کی ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ وہ بہت با اخلاق اور ہر کسی کے دکھ درد میں کام آنے والی لڑکی تھی۔ لالا گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی اور مرغیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنی بکریوں کو قریبی جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتی۔ بکریاں تو جنگل میں گھاس اور جھاڑیوں میں لگے پتے کھانے لگتے اور لالا کسی مٹی کے ٹیلے پر بیٹھ کر ان کی رکھوالی کرتی اور اس بات کا دھیان رکھتی کہ کوئی بکری زیادہ دور نہ چلی جائے۔ اسے جنگل میں جا کر کھلی فضا میں بکریاں چرانا بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اپنی بکریوں کو ہانک کر جنگل سے گھر کی جانب آ رہی تھی کہ راستے میں اسے زمین پر کوئی چمکتی چیز نظر آئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک ننھی سی سنہری انگوٹھی تھی جس پر ایک سرخ رنگ کا نگینہ بھی جڑا ہوا تھا۔ لالا نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اسے وہ شخص نظر آ جائے جس کی یہ انگوٹھی تھی، مگر آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی اوڑھنی کے پلوں میں باندھ لیا اور سوچا کہ کبھی اس انگوٹھی کا مالک مل گیا تو وہ اسے اس کے حوالے کر دے گی۔ اس کے بعد وہ پھر بکریوں کو ہانکتی ہوئی گھر کی جانب چل پڑی۔ ابھی وہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھی کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے اسے ایک چھوٹا سا بونا بیٹھا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ لالا کو اسے یوں اداس دیکھ کر اس پر بہت ترس آیا اور وہ اس کے پاس آ کر بولی، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ آپ غم زدہ نظر آ رہے ہیں۔ بونے نے ایک آہ بھری اور اداس لہجے میں بولا، تم تو کیا میری مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی زمین ہے، وہ نہ جانے میری جیب سے کہاں گر گئی ہے۔ جب میں جھک کر دریا سے پانی پی رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ دریا میں گر گئی ہو۔ اس کی بات سن کر لالا ہنس پڑی، کہیں آپ کی انگوٹھی تو نہیں کھو گئی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر بونا حیرت سے اچھل پڑا، لڑکی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری انگوٹھی کھو گئی ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے کچھ دور زمین پر سے ایک انگوٹھی ملی تھی اور میں نے آپ کی باتوں سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ آپ ہی کی ہوگی۔ لالا نے اپنی اوڑھنی کے پلوں سے انگوٹھی نکال کر بونے کے حوالے کر دی۔ بونا خوش ہو گیا۔ اس نے انگوٹھی لے کر احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لی اور لالا سے بولا، یہ ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی ہے، اسے بیچ کر تمہیں بہت ساری رقم مل سکتی تھی، مگر تم ایک اچھی اور نیک دل لڑکی ہو اور تمہارے دل میں ذرا سا بھی لالچ نہیں ہے۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ انگوٹھی میں نے اپنی پیاری بیوی کو تحفے میں دینے کے لیے لی تھی۔ میں خوش ہوں کہ آپ کی انگوٹھی آپ کو مل گئی ہے، لالا نے کہا۔ بونے نے مسکرا کر اس کی بات سنی اور اپنے تھیلے میں سے چاندی کی ایک ڈبیا نکال کر اسے لالا کو دیتے ہوئے بولا، لڑکی، میں تمہاری نیکی کا انعام تو نہیں دے سکتا کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، لیکن ہاں، جنگل سے گزرتے ہوئے ایک جادوگرنی کے گھر کی کھڑکی کے نیچے مجھے یہ ڈبیا ملی تھی۔ اس میں ایک بیج ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ جادو کا بیج ہوگا۔ گھر جا کر اسے زمین میں بو دینا۔ ہو سکتا ہے اس میں سے ایسا درخت نکل آئے جس میں بجائے پھلوں اور پھولوں کے سونے اور چاندی کی اشرفیاں لگتی ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو مزے آ جائیں گے، تم امیر ہو جاؤ گی۔ لالا نے ڈبیا لے کر بونے کا شکریہ ادا کیا۔ بونے نے اپنے منہ میں دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی ڈال کر زور سے سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی سامنے کی جھاڑیوں میں ہلچل سی مچی اور ان میں سے کچھ بڑے قد کا ایک گھوڑا نکل کر آیا اور اس کے پاس کھڑا ہو کر ہنہنانے لگا۔ اس کے منہ میں گھاس دبی ہوئی تھی جسے وہ مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ بونے نے لالا کو خدا حافظ کہا اور اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہو کر لمحہ بھر میں ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ لالا خوشی خوشی گھر آئی۔ گھر آ کر اس نے بکریوں کو
ان کے کھونٹوں سے باندھ دیا۔ پھر اس نے صحن میں ایک اچھی سی جگہ دیکھ کر زمین کھودی اور اس میں وہ جادو کا بیج دبا دیا۔ بیج دبانے کے بعد اس نے اس پر تھوڑا سا پانی بھی چھڑکا دیا اور اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کسان بھی کھیتوں سے گھر لوٹ آیا۔ رات ہو گئی تھی۔ کسان، اس کی بیوی اور لالا نے رات کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے بستروں پر لیٹ گئے۔ اگلی صبح جب لالا اٹھی تو اس نے اس جگہ جہاں بیج دبایا تھا وہاں ایک مٹر کا پودا دیکھا۔ لالا کو بہت حیرت ہوئی، ایک تو اس بات پر کہ ایک ہی رات میں مٹر کا پودا زمین سے کیسے نکل آیا اور اتنا بڑا ہو گیا، دوسری حیرت اسے اس بات پر تھی کہ اس پودے کی شاخ میں ایک مٹر کی پھلی بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ جادو کے بیج کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے مٹر کی پھلی پودے سے توڑی اور اسے چھیل کر دیکھنے لگی۔ اسے چھیلا تو اندر مٹر کے دانے نہیں تھے، بلکہ ایک بہت ہی چھوٹا سا لڑکا آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ لالا ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، اس لیے وہ اس عجیب و غریب چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر ذرا بھی نہ ڈری۔ اس نے جلدی سے اس لڑکے کو پھلی سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ پھلی سے نکلتے ہی لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ لڑکے نے حیرت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ شاید میں دیووں کی دنیا میں پہنچ گیا ہوں، اتنی بڑی لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تم میری ہتھیلی پر ہو ننھے لڑکے، میں دیو نہیں ہوں، عام انسان ہوں، تم ہی بس بہت چھوٹے سے ہو، لالا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس ننھے لڑکے کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ اس ننھے لڑکے کو اپنے گھر میں ہی رکھے گی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، لڑکے نے کہا، کیا مجھے کچھ کھانے کو ملے گا؟ لالا نے کہا، تم کیا کھاؤ گے مجھے بتاؤ، جو کی روٹی اور مکھن تو تم کھا نہیں سکو گے، جو کی روٹی تو بہت ہی بڑی ہوتی ہے، کیا تم اخروٹ کا حلوہ بنا سکتی ہو؟ لڑکے نے جلدی سے پوچھا۔ بنا تو میں لوں گی، لیکن مجھے اس کے لیے اخروٹ لانے کے لیے پہاڑوں پر جانا ہوگا، ہمارے گھر میں اخروٹ نہیں ہے، لالا نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی ساتھ لے چلو، لڑکے نے کہا۔ وہ لڑکے کو ہاتھ میں لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچی اور اس کے متعلق بتایا۔ مٹر کی پھلی سے نکلنے والے لڑکے کو دیکھ کر اس کی ماں ڈر گئی۔ اتنا چھوٹا سا لڑکا تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کا خوف محسوس کر کے لڑکے کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ وہ اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، آپ اتنی بڑی ہو کر مجھ سے ڈر گئی ہیں، مگر میں اتنا چھوٹا ہو کر بھی آپ سے نہیں ڈرا۔ لڑکا تھا تو چھوٹا، مگر باتیں مزے کی کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر لالا کی ماں مسکرانے لگی اور اس کا خوف دور ہو گیا۔ لالا نے اپنی ماں سے کہا، آج میں بکریوں کو جنگل میں نہیں لے جاؤں گی، انہیں یہی چارہ ڈال دوں گی، مجھے پہاڑوں پر جا کر وہاں سے اخروٹ لانے ہیں تاکہ اس ننھے لڑکے کے لیے حلوہ بنا سکوں۔ ٹھیک ہے، مگر خوب دیکھ بھال کرنا، وہاں پر بڑے بڑے خطرات ہوتے ہیں، تم واپس آؤ گی تو میں اس لڑکے کا ناریل کے چھلکے سے بستر بنا کر رکھوں گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے کپڑے اور جوتے بھی بنا کر رکھوں گی، مجھے یہ لڑکا بہت پسند آیا ہے، اگر یہ بڑا ہوتا تو میں تمہاری شادی اس سے کر دیتی، اس کی ماں نے مسکرا کر کہا۔ اپنی شادی کا سن کر لالا کا چہرہ مارے شرم کے گلابی ہو گیا اور وہ مٹر کی پھلی والے لڑکے لے کر جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ کسان تو منہ اندھیرے ہی کھیتوں پر کام کرنے کے لیے نکل گیا تھا، اس لیے وہ اس لڑکے سے نہیں مل سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لالا نے اپنے باپ کا گھوڑا نکالا، لڑکے کو ایک چھوٹی سی والی مخملی تھیلی کو اپنے گلے کے ساتھ باندھ لیا اور اس میں اس لڑکے کو رکھ دیا اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ پہاڑوں کے پاس پہنچ کر وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے ایک جگہ درختوں کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ گھوڑے کو اس نے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس نے لڑکے کو تھیلی سے نکال کر اپنی ہتھیلی میں رکھ لیا۔ وہ دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ لالا نے کہا، اب ہم یہاں کچھ دن سکون سے بیٹھتے ہیں، تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس مٹر کی پھلی میں کیسے پہنچے؟
مجھے تو یہ سب جادو کی باتیں لگ رہی ہیں۔ لڑکے نے کہا، تم ٹھیک سمجھتی ہو، یہ سب ایک ظالم جادوگرنی کا دھرا ہوا ہے۔ ٹھہرو، میں شروع سے تمہیں پوری کہانی سناتا ہوں۔ میرا نام دلاور ہے۔ میں بھی عام لڑکوں کی طرح تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ گاؤں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے، جس میں سے میری ماں اس دنیا سے چل بسی۔ اس وقت میں کوئی 8 سال کا تھا۔ کچھ دنوں بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہ تھا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھے بہت مارا کرتی تھی اور شام کو جب میرا باپ گھر آتا تھا تو اسے سچی جھوٹی شکایتیں کرتی تھی۔ ان شکایتوں کو سن کر میرا باپ غصے میں آ جاتا اور میری پٹائی شروع کر دیتا۔ ان ہی حالات میں سالوں گزر گئے اور میں 18 سال کا ہو گیا۔ ایک روز میری سوتیلی ماں کی شکایت پر میرا باپ اتنا ناراض ہوا کہ پہلے تو اس نے مجھے خوب مارا اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اب میں کبھی اسے اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں ایک طرف کو چل پڑا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے میں ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک عجیب سا پر اسرار سیاہ رنگ کا محل نما ایک گھر دیکھا۔ مجھے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے اس گھر سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے گی۔ میں اس گھر میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک کمرے میں میں نے ایک نہایت بدصورت جادوگرنی دیکھی۔ وہ ایک پلنگ پر پڑی بے خبری سے سو رہی تھی۔ سامنے ایک اور کمرہ تھا جس کے دروازے پر جیل جیسی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور ان کے پیچھے کچھ بچے موجود تھے۔ سب بچے خوف زدہ اور سہمے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب گیا تو ان میں سے ایک بچے نے سرگوشی کے انداز میں کہا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اگر جادوگرنی اٹھ گئی تو وہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ قید کر دے گی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جادوگرنی ان بچوں کو پکڑ کر لے آتی ہے جو اپنی امی ابو کو بتائے بغیر جو اپنے گھروں سے دور دور گھومنے پھرنے کو نکلتے ہیں۔ ہم بھی ایسے بچے تھے، اس لیے اس نے ہمیں پکڑ لیا اور اپنے گھر لے آئی۔ یہ جادوگرنی ہم سے اپنے سارے گھر کے کام کرواتی ہے اور جب کام ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کر اور خود بڑے مزے سے سو جاتی ہے۔ ان بچوں کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس جیل خانے کی کنڈی کھول کر سب بچوں کو آزاد کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر سیدھے اپنے گھر چلے جائیں۔ میں نے انہیں یہ تاکید بھی کی کہ وہ آئندہ اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر کہیں نہ جائیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور خوشی خوشی وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی وہاں سے نکلنے کے لیے پلٹا تو کیا دیکھا کہ جادوگرنی وہاں آ گئی ہے۔ بچوں کو جیل میں نہ پا کر وہ سمجھ گئی کہ میں نے انہیں آزاد کر دیا ہے۔ وہ غصے سے لال ہو گئی۔ اس نے اپنے دانت کھٹکھٹائے اور قہر بھری آواز میں بولی، تو نے ان بچوں کو یہاں سے نکال کر مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ میں ان بچوں سے اپنے گھر کے سارے کام کرواتی تھی، اب وہ تمام کام مجھے خود کرنا پڑیں گے۔ لڑکے، تجھے اس حرکت کی سزا ضرور ملے گی۔ میں تجھے جادو کے زور سے بالکل چھوٹا سا بنا کر مٹر کے بیج میں بند کر دوں گی، پھر اس بیج کو ایک ڈبیا میں بند کر کے اپنے گھر سے باہر پھینک دوں گی۔ اگر تیری قسمت اچھی ہوئی تو کوئی اس بیج کو ڈبیا سے نکال کر زمین میں بو دے گا۔ اس میں سے مٹر کا ایک پودا نکلے گا جس میں ایک پھلی لگی ہوگی اور اس پھلی میں تو گہری نیند سو رہا ہوگا، اور اگر کوئی نیک دل لڑکی تجھے پھلی سے نکال کر اخروٹ کا حلوہ بنا کر تجھے کھلائے گی تو تب ہی تو اپنی اصلی شکل میں آ سکے گا۔ جو لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں اور غصہ دلاتے ہیں، میں ان کو ایسی ہی عجیب و غریب اور انوکھی سزا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر جادوگرنی نے ایک خوفناک قہقہا لگایا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری اور پھر مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ لالا دلاور کی کہانی بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ کہانی ختم ہوئی تو وہ بولی، دلاور، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اخروٹ کا حلوہ بنا کر کھلاؤں گی تاکہ تم پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے۔
ویسے تمہاری دکھ بھری کہانی سن کر میرا دل بھر آیا ہے۔ تم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اب اطمینان رکھو، تم ہمارے گھر میں ہو، ہمارے ساتھ، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ اٹھی۔ پہاڑ کے دامن میں اخروٹ کے درخت تھے۔ اس نے درختوں سے اخروٹ توڑے اور دلاور کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ اس کی ماں نے کھانا تیار کر کے رکھا تھا، مگر لالا کو ذرا سی بھی بھوک نہیں تھی۔ وہ تو یہ چاہ رہی تھی کہ جلدی سے جلدی کہ اخروٹ کا حلوہ بنائے اور دلاور کو کھلائے۔ اس نے دلاور کو زمین پر چھوڑ دیا تھا اور وہ باورچی خانے میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ لالا نے ایک چھوٹی سی ہنڈیا کو دھو دہا کر اس میں مکھن ڈال کر سوجی بھونی، پھر اس میں کشمش، پستے، کھوپرا اور پہاڑ سے لائے ہوئے اخروٹ ڈالے۔ حلوے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں حلوہ تیار ہو گیا تھا۔ لالا نے امرود کا ایک پتا لیا اور اسے گول گول کاٹ کر اور ایک چھوٹی سی پلیٹ بنائی اور اس میں حلوہ ڈال کر اس پر چاندی کے ورق لگائے اور پلیٹ دلاور کے سامنے رکھ دی۔ گھر میں اتنا چھوٹا تو چمچ کوئی تھا نہیں کہ وہ اس سے حلوہ کھا سکے، اس لیے لالا نے امرود کے پتے کے موٹے ڈنڈل سے ایک چھوٹا سا چمچ بھی بنا دیا تھا۔ دلاور نے اس چمچ سے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ حلوہ بہت مزے کا تھا۔ دلاور نے ڈنڈل والے چمچ میں تھوڑا سا حلوہ لے کر لالا کو بھی کھلانا چاہا۔ اس کی اس حرکت پر لالا ہنس پڑی اور بولی، یہ میں نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے، تم ہی کھاؤ۔ لالا کی ماں بھی وہی بیٹھی تھی۔ لالا نے مسکرا کر اس سے کہا، ماں، اب دلاور ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں تو حیران ہوں کہ دنیا میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ میں تو ڈر رہی تھی کہ اسے مرغی ڈنگ مار کر کھا نہ جائے یا بلی اسے اپنے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے نہ لے جائے۔ لالا نے اپنی ماں کو دلاور کی پوری داستان شروع سے آخر تک سنائی۔ اس کی ماں یہ تمام باتیں سن کر دنگ رہ گئی اور دلاور کی سوتیلی ماں ظالم باپ اور جادوگرنی برا بھلا کہنے لگی۔ اچانک وہ دونوں چونک گئے۔ کھلی کھڑکی سے دنگ کے 7 رنگوں کی روشنی اندر آنے لگی اور دلاور کو اپنے حصار میں لے کر اس کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ لالا اور اس کی ماں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ جب روشنی کے 3 چکر پورے ہو گئے تو اس روشنی میں سے 17-18 سال کا نہایت حسین و جمیل لمبے قد کا نوجوان لڑکا برآمد ہوا اور اس کے ساتھ ہی رنگ برنگی روشنی غائب ہو گئی۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، لالا، میں دلاور ہوں، مجھ پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ لالا یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ اس کی ماں بھی حیرت بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ کسی شہزادے کی طرح خوبصورت تھا۔ اتنی دیر میں کسان بھی دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر آ گیا۔ اس نے دلاور کو دیکھا تو اس نے اپنی بیوی سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس کی بیوی نے ساری کہانی اسے بھی سنا دی۔ کسان کو جب تمام باتیں پتہ چلی تو وہ بھی بہت حیران ہوا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور فیصلہ یہ ہوا کہ اب دلاور ان کے ساتھ رہے گا اور دلاور بھی خوش ہو گیا۔ جب کسان دوبارہ کھیتوں پر چلا گیا تو دلاور، لالا اور اس کی ماں تینوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دلاور نے لالا کی ماں سے کہا، بس اب تو میرے دل میں ایک ہی خوف ہے۔ لالا اور اس کی ماں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب اس نے مزید کچھ نہیں کہا تو لالا کی ماں نے پوچھا، دلاور بیٹا، کیسا خوف؟ یہی کہ آپ اپنی بات نہ بھول جائیں۔ دلاور نے جھوٹ موٹ کی اداسی سے کہا، کون سی بات؟ لالا کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ وہی بات جو آپ نے آج صبح کی تھی کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو میں اس کی شادی لالا سے کر دیتی۔ لالا تو یہ سن کر شرما گئی، مگر اس کی ماں ہنس کر بولی، جب میں نے ایک بات کہہ دی تو کہہ دی، پھر میں اسے کیوں بھولوں گی۔ تھوڑے دنوں بعد دلاور اور لالا کی شادی ہو گئی۔ دلاور اب گھر بار والا ہو گیا تھا۔ اس کو گھر چلانے کے لیے کوئی کام تو کرنا ہی تھا، اس لیے وہ کسان کے ساتھ کھیتوں پر جانے لگا۔ وہ بہت محنتی اور جفاکش لڑکا تھا۔ وہ کھیتوں میں صبح سے شام تک کام کرتا۔ پہلے کسان اپنے کھیتوں میں سبزیاں وغیرہ ہی اگاتا تھا،
مگر دلاور نے گندم، گنا، جو، باجرا اور مختلف قسم کی دوسری فصلیں بھی اگانا شروع کر دی تھیں، جس کو بیچ کر کسان کو بہت سارے پیسے ملنے لگے۔ اتنے پیسے تو اس نے زندگی بھر نہیں کمائے تھے۔ ان پیسوں کو جمع کر کے تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے ایک بڑا